الحمدللہ ہم نے قربانی تو ادا کر دی. کیا ہم نے فلسفہ قربانی کو بھی سمجھا؟ کیا اس کو بھی ہم نے اپنایا؟ اچھا، فلسفہ قربانی کیا ہے؟ قربانی کے اندر ایسا کون سی لاجک ہے، ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے اس کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے، پھر اسے رہتی دنیا تک اسے مسلمانوں کے لیے جاری اور ساری کیا گیا؟ تو اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے سب کچھ قربان کر دینا انسان کے لیے بہت مشکل، کہیں تو محال نظر آتا ہے. اگر محال نہیں تو یہ ناممکن ضرور ہے انسان کے لیے کہ ایسی بڑی بڑی قربانیاں، بڑی بڑی چیزیں جس سے انسان انتہائی درجے کی محبت کرتا ہے، ایسی انتہا درجے کی چیزیں اللہ کے لیے اسے قربان کر دینے کے لیے، اسے چھوڑ دینے کے لیے تیار ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہے. اور پھر انسان یہ بتا دے کہ اللہ سے وہ کتنی محبت رکھتا ہے. الذین آمنوا اشد حبا للہ کا، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں وہ اللہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. تو یہ فلسفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے اندر ہے. انسان کے زندگی کے اندر بہت سارے ایسے مسائل اور معاملات آتے ہیں کہ جب انسان ایک دو راہے پر کھڑا ہوتا ہے کہ اب وہ کیا کرے. ایسے وقت میں اکثر انسانوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ سامنے کے یا تو نفع کو دیکھتے ہیں یا نقصان کو دیکھتے ہیں کہ وہ نفع ہم سے چھوٹ جائے گا یا نقصان میں ہم مبتلا ہو جائیں گے. تب جا کے وہ پھر جو ہے ایک فیصلہ لیتے ہیں، اور وہ فیصلہ انتہائی اہم فیصلہ ہوتا ہے. وہیں انسان کا امتحان ہو جاتا ہے کہ آیا یہ کامیاب ہے یا نہیں. تو ایسے نازک مواقع حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بے شمار آئے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تمام میں کھڑے اترے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امام الناس کا خطاب ان کو عطا کیا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات. یہ ایک امتحان نہیں ہے، کئی امتحانات ہیں. ایک چیز نہیں ہے محبوب ترین چیز، کئی محبوب ترین چیزوں کو قربان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے. یہ وہ فلسفہ ہے توحید. اللہ پر ایمان لانے کا جو ہم دعویٰ کرتے ہیں نا، تو اس دعوے میں کتنے سچے ہیں یہ ثابت کرنے کے وقت انسان کا پتہ چلتا ہے کہ ایمان کس قابل اس کے اندر پایا جاتا ہے. تو ہم کو اس قربانی کا جو فلسفہ ہے وہ سمجھ لینا چاہیے. انسان کے نزدیک اللہ کا ایسا تصور اس کے اندر آ جانا چاہیے، اسے پتہ چل جانا چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی ذات انسان کو کچھ بھی نفع نہ نقصان پہنچا سکتی ہے. کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے. انسان بس اللہ کا ہو کر رہ جائے، اللہ پر اتنا کامل یقین اس کا ہو جائے کہ اسے ذرہ برابر، ایک رائی کے دانے برابر بھی اس کے ذہن کے اندر، اس کے دل و دماغ کے اندر شک پیدا نہ ہو. یہ فلسفہ ہے قربانی کا. تو یہی قربانی کا فلسفہ ہماری اپنی قربانیوں میں ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فلسفے کو سمجھنے اور اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قربانی میں ہم کو ملتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.